لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ہرگز شیطان کے راستے پہ مت چلو. اور یہ جو ہے 14 فروری کا طوفان بدتمیزی میں اسے کہوں جی، تو یہ جو ہے یہ سیدھا سیدھا اسی کا راستہ ہے. عیسائیوں اور رومنز کے درمیان میں جنگ و جدال کا ایک دور ہے وہ. تو اس وقت جو ہے رومن امپائر نے جنگوں کی وجہ سے یہ کیا کہ شادی پہ پابندی ہے. تو اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس نے ایک دن جا کر اس کو کہا کہ مجھے خواب دکھا ہے کہ 14 تاریخ کو اگر ہمارے درمیان میں جنسی معاملات اگر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی عتاب نہیں ہوگا، کہ جہاں اجنبی ہو دونوں بھی، کیونکہ ان دونوں اجنبیوں کے درمیان میں تیسرا جو ہے شیطان ہے. حدیث کا مفہوم یہ پھول وہ بیچنے والا بھی اگر ہے، جیسا بزنس کرنا نہیں کرنا یہ ایک سوال پیدا تھا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیلے، ان کے درمیان میں گندا پن عام ہو، تو ان تمام کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. سپر پاور ہونے کے باوجود اس کو جو فکر ہے، اس کو ان کی فکر میں ایک فکر یہ بھی ہے کہ ان کو بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے باپوں کا نام نہیں معلوم، کہ کس کی اولاد ہے ان کو نہیں معلوم یہ اولاد کس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم پھر سے آئے ہیں ایک نیو ٹاپک کو لے کے، جو کہ اب ٹائم چل رہا ہے ویلنٹائنس ڈے کو لے کے. اس میں بہت ساری خرافاتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، معاشرے میں چلتی رہتی ہے، ہمارے آس پاس میں بہت سارے کپلز گھومتے رہتے ہیں اور عجیب و قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں حضرت. تو یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور ابھی مسلمان جو ہم لوگ جو ہے ہمارے والے، تو ان میں بھی یہ چیزیں بہت پائی جا رہی ہے. تو تھوڑا سا ہم تفسیر جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ چیز کیا ہے، کیسی ہے، اسلام میں اس کو کیسا دیکھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید جیشان علی صاحب جی، یہ الحمدللہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ ہر سلگتے ہوئے مسئلے کو لے کر ہم لوگ حاضر ہو جا رہے ہیں ہر بار. ہم مقصد ہی وہی ہے ہمارا. ہاں، انشاءاللہ. تو چلیے یہ بھی ایک چیز تھی، تو آج اس کے تعلق سے بھی بہت ہم نے تھوڑا سا مطالعہ کیا. جی، تو چند باتیں ایسی نکل کر سامنے آئی جو واقعتاً تشویشناک ہے اور اس کے اوپر بات کرنا چاہیے. اور عوام اہل سنت بالخصوص ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر بھی جو شیطان اپنا کام برابر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس بات کو فرما دیا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ہرگز شیطان کے راستے پہ مت چلو. اور یہ جو ہے 14 فروری کا طوفان بدتمیزی میں اسے کہوں جی، تو یہ جو ہے یہ سیدھا سیدھا اسی کا راستہ ہے، یعنی شیطان کا ہے، جس راستے پہ چلنے کے لیے قرآن نے سختی کے ساتھ مذمت فرمائی. اور شیطان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیدھی راہ سے لوگوں کو ہٹا کر گمراہیت اور ضلالت کے راستے پر ڈال دیتا ہے. تو اسی میں سے یہ جو مسئلہ ہے 14 فروری ویلنٹائن ڈے جو ہے، اصل میں یہ اس کے لے کر 3 کہانیاں جو ہے تاریخ میں مشہور ہے. تو اس کے پس منظر کو سمجھ لیجیے کیوں ہوا ہے. تو تینوں میں ایک چیز کامن ہے تینوں کہانیوں میں، کہ یہ 3rd سینچری کی بات ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ کامن چیز ہے اس کے اندر. اوکے. اور اس میں ایک اور ہے کہ ویلنٹائن نام کا ایک پادری، یہ بھی کامن ہے. اچھا، ایک چرچ ہے عیسائی پادری اس کے اندر ہے وہ. اچھا. اب اس کی کہانی نمبر 1 یہ ہے کہ وہ جو 3rd سینچری ہے اس میں عیسائیوں اور رومنز کے درمیان میں جنگ و جدال کا ایک دور ہے وہ. اچھا. تو اس وقت جو ہے رومن امپائر نے جنگوں کی وجہ سے یہ کیا کہ شادی پہ پابندی لگا دی، اچھا، کہ آپ شادی نہیں کر سکتے. تو اس بات کو لے کر ویلنٹائن نام کے ایک پادری نے احتجاج کیا کہ تم یہ کون سا قانون جو ہے لگا رہے ہو کہ شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ نوجوانوں کو اس کو جنگوں میں بھیجنا تھا، جنگ ہو رہی تھی وہاں بھیجنا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ پابندی ہم لگا رہے ہیں کہ تم لوگ شادی نہیں کریں گے، شادی کریں گے تو بیوی بچوں کے جیسے رکنا پڑے گا، اس لیے شادی میں بات. تو اس نے جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی، کہا کہ یہ غلط قانون ہے. تو اس کی پاداش میں اس نے اب یہ کیا، تو اس کیس میں اس کو جو ہے کیا سزائے موت دی گئی. اس وجہ سے کہ چونکہ اس نے محبت، شادی سے ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ محبت ہے، تو محبت کو پھر سے زندہ کرنے والا کام اس نے کیا، لوگوں کو شادی کی طرف راغب کرنے کا کام کیا. اس وجہ سے وہ جس دن اس کو پھانسی دی گئی وہ 14 فروری تھی، اور اسی دن کو جو ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے لوگ منانے شروع کر دیے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جو اس کی ہے، جو اب دکھ رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو قید میں ڈال دیا.
اچھا. رومن امپائر کا جو راجا تھا, جو بادشاہ تھا, اس نے اس کو جیل میں ڈالا. تو جو جیلر کی لڑکی تھی اس سے اس کو عشق ہوا. اچھا. اب جیلر کی لڑکی جیل میں آ کے کیا کر رہی تھی وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن بہرحال اس کو عشق ہوا اور وہ دونوں چپکے چپکے ملنے لگے اور محبت ہوئی, اور اس کے بعد میں دیگر معاملات ان کے درمیان میں ہوئے, اور پھر اس کو جو یہ بات بادشاہ کو پتہ لگی تو پھر بادشاہ نے اس کے بعد میں اس کو سزائے موت دی. تو 14 تاریخ کو دی, تو اس لیے اس دن کو اس کی طرف سے منسوخ کر دیا, اس پادری کی طرف سے. اب ایک اور کہانی جو 3rd نمبر پہ آتی ہے وہ یہ کہانی مشہور ہے کہ یہ پادری تھا اور اس کے چرچ میں جو ننز ہوتی ہے, یعنی ایک تو پادری ہوتا ہے اور ایک نن ہوتی ہے, اور یہ دونوں کے لیے عیسائی مذہب کے اندر ایک قانون ہے کہ یہ دونوں شادی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن رہتے دونوں چرچ میں ہی ہے. تو اب شیطان ہے, نفسانی خواہشات ہے, تو یہ دونوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ویلنٹائن نے یہ ایک حربہ استعمال کیا. وہ اس پہ فریبتا تھا اس لڑکی پر, ایک نن پر, تو اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس نے ایک دن جا کر اس کو کہا کہ مجھے خواب دکھا ہے کہ 14 تاریخ کو اگر ہمارے درمیان میں جنسی معاملات اگر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی عتاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جنسی معاملات جو تھے ایک پادری کے لیے اور ایک نن کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس تاریخ کو اگر ہم میرے کو خواب آیا ہے کہ اس تاریخ کو ہم کریں گے تو کوئی جو ہے اس میں گناہ مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے اس نے اس دن اپنا منہ کالا کیا, اور اس کے بعد میں جو اس دن اس نے جو بھی معاملات ان کے درمیان میں ہوئے اس وجہ سے اس دن کو محبت کا دن کی طرف ڈکلیئر کیا گیا, اور وہاں سے ایک یہ رواج چلا. تو بہرحال اگر پوری دنیا نے 3rd والا ہی آپشن چوز کی. ہاں وہی, پہلے 2 تو نہیں کیے, وہ تو سننے میں بڑے اچھے بھی لگ رہے تھے. ہاں تھوڑا سا اس میں تھا, لیکن اب المختصر یہ ہے کہ یہ تینوں کہانیوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو یا کوئی غلط ہو اس بحث میں ہم نہیں جا رہے, لیکن اس میں اوریانیت ہے, فحاشی ہے, اور ویسٹرن کلچر ہے, اور وہ بھی گندا, یعنی ایک واہیات پنا ہے. تو اس وجہ سے اب جو اس کا رواج چلا, اب یہ بات 3rd سینچری کی ہے, ابھی 21 سینچری چل رہی ہے, تو یعنی تقریباً 1800 سال کا ایک لمبا پیریڈ ہے. تو اس کے اندر بہت سے الگ الگ چیزیں اس میں انکلوڈ ہوئی ہے, اور محبت کا جو یہ معاملہ ہے تو یہ تو شیطان اس پہ کام کرتا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہاں ایک مرد ہے اور اس اجنبی عورت کے ساتھ, یعنی کسی عورت کے ساتھ میں ایک اجنبی مرد اگر موجود ہے, تو ایسی محفل نہیں, ایسی جگہ نہیں بیٹھو کہ جہاں اجنبی ہو دونوں بھی, کیونکہ ان دونوں اجنبیوں کے درمیان میں تیسرا جو ہے شیطان ہے. حدیث کا مفہوم یہ, تو شیطان ہے تو پھر شیطان اپنا کام کرے گا, کیونکہ اس کا کام ہے تم کو سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راہ پہ ڈالنا. اور اسی کو قرآن نے, جو میں نے شروع میں ہی بتایا کہ اللہ نے فرما دیا صاف الفاظ میں, لا تتبعوا خطوات الشیطان, کے شیطان کے راستے پہ مت چلو. تو اس کا مطلب اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جو ابھی ہو رہا ہے وہ جو اس کے جو معاملات ہیں اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے. تو یہ تمام کا تمام جو ہے شیطان کا راستہ ہے جس کو لوگوں نے بہت خوشی سے اختیار کر. تو حضرت یہ جتنا بھی آپ نے اوور آل بتایا تو یہ غیر قوموں کے لیے ہے, ان کا یہ رواج ہے, وہ کرے, ٹھیک ہے, چلتا سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہماری قوم بھی اس کے اندر انوالو ہو رہی ہے. ایک تو نوجوان طبقہ بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا پھر جو بھی جنہوں نے لو میرج کی ہے, شادی کے بعد بھی وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. مطلب وہ بہت سارے ڈیز ہوتے ہیں, اس میں کچھ چاکلیٹ ڈے ہو گیا, کوئی ٹیڈی ڈے ہو گیا, فلانا اور وہی بہت سارے ہوتے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے اس کی, وہ اس کی بھی مطلب اس کو یاد کرنا پڑتا ہے, اتنی لمبی لسٹ ہے. اس میں سے ایک ویلنٹائنس ڈے بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایک روز ڈے بھی ہوتا ہے اس میں. تو آج ہی ہم نے ایک نیوز پڑھا کہ ناگپور میں 1.2 کروڑ کے فلاور بیچ دیے ایک بندے نے یہ ہفتے میں. تو مطلب اتنے زوروں شوروں سے چل رہی ہے, تو اتنے تو کرسچنس ہیں ہی نہیں جو خریدیں گے. مطلب اوبویسلی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرسچنس, نان مسلمس اور ہمارے کیا بولتے ہیں مسلمان بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. تو شریعت کیا بولتی ہے, ہمارے اسلامک نظر سے کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے, اسلامک نقطۂ نظر سے تو یہ سیدھا سیدھا حرام اور غیر اسلامی طریقہ ہے, اور اسلام کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے. جو باتیں آپ کے مشاہدات ہے کہ مختلف ڈے بنا دیے گئے, اور ایک سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, مین اسٹریم میڈیا ہو یا جو سوشل میڈیا ہو, ان تمام کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے اندر
اوریانیت یعنی اوریانیت، یا اس کو یہ بول دیا کہ فحاشی، غلط کاموں کو پھیلانا ہے، پھیلانا ان کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افیئرز جو پہلے ہوتے تھے اس کے اوپر قانون تھا کہ یہ اگر افیئر ہوگا تو یہ غیر قانونی ہے، لیکن اب وہ قانون بن چکا کہ نہیں، اب وہ غیر قانون نہیں ہے. اسی طرح LGBTQ کے تعلق سے پہلے قانون تھے، اب وہ قانون ہٹ چکا. اب کیا بولتے ہیں، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ دھیرے دھیرے لوگ سب کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے ہر ملک کے اوپر کہ وہ ان سب چیزوں کے نہیں، آزادی کے نام پر ہر آدمی کی اپنی آزادی ہے، اس کے لیے ہر چیز کو سہولتیں جو ہے فراہم کی جا رہی ہے. رہا سوال یہ کہ کتنے لاکھوں کے اور کتنے کروڑوں کے پھول بکے، تو بزنس کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہر چیز میں اپنا بزنس ڈھونڈ لیتا ہے، سمجھے. تو یہ روز ڈے تھا، ہو سکتا ہے روز ڈے میں، لیکن کیسا ہے کہ ہم ایز اے مسلم اگر اس پر ڈسکس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ایک مسلم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جو دین ہے، ہر دین کی خصوصیت ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. قوم ہے یا دین ہے، مذہب ہے، ان کی اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ حیا ہے. حیا مطلب شرم و حیا جس کو ہم بولتے ہیں. حیا ہے کہ اس نے ہر چیز کا اپنا مقام رکھا ہے، ٹھیک ہے. حیا اتنے حیادار رسول اللہ تھے کہ رسول اللہ کی تو مثال ہی نہیں ملتی. رسول اللہ خود حیادار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ گندگی، رسول اللہ نے ہم کو گندگی سے دور کیا ہے نا، اور صاف ستھرا کیا ہے ہم کو، ہے نا. ایک ایسا اچھا معاشرہ تشکیل دیا جس کے اندر آدمی عزت اور وقار کے ساتھ جی سکتا ہے. لیکن اب جو ہو رہا ہے اصل میں کیسا ہے، مغرب جو ہے ہمارا ویسٹرن کلچر جو ہے اس کو بہت تیزی سے دنیا نے اپنایا ہے، اور جو قوموں کا کوئی نظام نہیں ہے، جن کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے نا، تو نہیں ہے، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو، فل ایکسیپٹ کر کے اپنے طور پہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان سے تو ہمارے کو کوئی سوال نہیں ہے اور ان سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے. لیکن اسلام نے آپ کو زندگی کس طرح بسر کرنا ہے اس کے پورے قاعدے قانون بتا دیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، سب اسلام نے بتا دیا. تو اب اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شرعی دائرے کے اندر کیا ہے. تو پہلی چیز اس کے اندر لڑکیوں کا اور لڑکوں کا گھروں سے نکلنا ہے نا. دیکھیے کتنی خرابی ہے، آپ اس کو غور کریں. دیکھو پہلی ہے بد نگاہی، کہ آدمی دیکھے گا تو اچھی نیت سے اور اچھی سوچ و فکر کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے. بد نگاہی ہوں گی، بے پردگی، لڑکیاں برقعے میں نہیں جائیں گی، وہ تو بے پردگی کا ایک نیا ماحول ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر فحاشی اور اریانیت ہے. فحاشی بولے تو لڑکوں کے کپڑے دیکھیے، لڑکیوں کے کپڑے دیکھیے، کہ اریانیت اس کے اندر گندا پن، ننگا پن جس کو بولتے ہیں، وہ کتنا ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر اجنبی لڑکوں کا لڑکیوں سے ملنا، ٹھیک ہے، میل ملاپ جو ہے، ہنسی مذاق وغیرہ، انجان ہے دونوں بھی، ہنسی مذاق ہے. پھر اس کے اندر ناجائز تعلقات کو مضبوط کرنا، ہے نا، اس کے لیے راستے ہموار ہونا ناجائز تعلقات کے لیے. اس کے علاوہ اس کے بعد میں پھر تعلقات ہموار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد زنا ہی اگلی منزل ہے ان کی. پھر زنا کے بعد میں ہونے والی پرابلمز بھی ہے نا، کیونکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان ایام میں کون سی دوائیاں زیادہ بکتی ہے، کون سے پروڈکٹ زیادہ بکتے ہیں. آپ نے صرف پھول کہا، ہم دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں تو ہم نے پھول کہا، اور بھی چیزیں جو بہت تیزی کے ساتھ بکتی ہے. اسی طرح اسقاط حمل، یعنی حمل گرانے کے لیے، یعنی زنا جو ہوا اس کے بعد میں جو حمل ٹھہرے ان کو گرانے والی دوائیوں کا بھی جو ہے مارکیٹ جو ہے گروتھ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ شرعی نقطہ نظر سے جب ان کو دیکھیں گے تو اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں حرام اور حرام ہے، اس کا کوئی تعویل بھی نہیں. تو اور جو ایک سادہ لوہ مسلمان بھی ہوگا جو دین کی تھوڑی بہت بھی عقل رکھتا ہے تو وہ ہرگز اس کو جائز کا اس کے اندر پہلو نہیں ڈھونڈے گا. وہ تو شیطان ہے اور وہ اپنے معاملات کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو اسلام حیا سکھاتا ہے. اس طرح جس طرح اگر، اور یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے، اگر آپ کسی کی لڑکی کو پرپوز کر رہے ہو، آپ کسی کی بہن کو پرپوز کر رہے ہو، آپ کسی کی بچی کو پرپوز کر رہے ہو، تو یاد رکھیے وہ چیز آپ کے ساتھ میں بھی پلٹ کے آ سکتی ہے.
تو یہ گندا ماحول جو تیار ہو رہا ہے تو اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا سب کے اوپر عریانیت کا ایک ماحول ہے. دوسری چیز اس کے علاوہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری فلمیں وغیرہ اسی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے اور بیچی جا رہی ہے. ابھی جو فلم چلی اور بہت ہٹ ہو گئی تو اس کے جو گانے ہیں وہ سب اسی پر منہمک ہے, سب اسی کو, یعنی عشق بازی اور عشق میں یہ اور عشق میں وہ, میں تارے توڑ کے لاؤں گا, میں یہ توڑ کے لاؤں گا, یہ جو سب ہو رہا ہے آپ کو ابھار رہے ہیں. سمجھ میں آپ کو ابھارا جا رہا ہے کیونکہ جو شروعات ہوئی ہے عریانیت پھیلانے کی وہ تصویروں سے کی. جو سلیبی تھے, جو عیسائی تھے, انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہی اس چیز کو شروع کیا کہ وہ ان فوج کے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے ان کے تک ننگی اور عریانیت اور فحش والی تصویریں بیچتے تھے. پینٹنگ جو اس زمانے میں پینٹنگ, اب وہ پینٹنگ سے نکل کر پرنٹ میڈیا پر آئی, پرنٹ میں آئی, اب تو ویڈیوز ہے اور اتنے آسان, لاکھوں سینکڑوں ویڈیوز ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, جس کو دیکھ کر لوگ اپنے نفس کی تو تکمیل ہے فحاشی وہ کر رہے ہیں. تو وہ ذہن میں نوجوانوں کے گھوم گھوم کر ایسا ایک ان کا مائنڈ سیٹ تیار کر دیا گیا کہ آپ دیندار بھی ہوتے ہوئے بھی, نماز کے پابند ہوتے ہوئے بھی اس طرف آدمی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا تیار کیا گیا. تو اس کے مقابلے میں ہمیں ایک اسلامی ماحول تیار کرنا ہوگا. ہمیں اپنے نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا کہ ہماری شریعت کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ گناہ ہے. کیونکہ دیکھیے بد نگاہی کے تعلق سے بتا دوں کہ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ مردوں سے کہو کہ اے محبوب, مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور عورتوں سے کہو کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. یہ قرآن کا حکم ہے. اسی طرح قرآن میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں, سورہ نور کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں, کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں فحاشی جو ہے عام ہو, تو ان کے لیے اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہے. اب اس آیت کے تحت آپ دیکھیے کون لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان میں فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے, تو وہ اس کے اندر تو اب اس کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں وہ تمام اس میں داخل, موبائل والے ہو, ٹی وی والے ہو, پھول بیچنے والا بھی اگر ہے, جیسا بزنس کرنا نہیں کرنا یہ ایک سوال پیدا تھا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیلے, ان کے درمیان میں گندا پن عام ہو, تو ان تمام کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. آپ دیکھیے یورپ نے یہ پوری دنیا کو پروس کے دیا اور آزادی نسواں کے نام پر انہوں نے کیا کیا, عورتوں کی آزادی چلا چلا کر تم نے کہا, لیکن عورتوں کو ننگی کر دیا. ٹھیک ہے, یہ جملے سخت ہے مگر حقیقت ہے, یہ کر دیا. آپ دیکھیے یہ ایسی تاریخیں آتی ہے تو جہاں ایک سمندر کے کنارے, سمندر کے کنارے بدتمیزی کا سمندر امٹ پڑتا ہے, ہوتا ہے, ہوٹلیں فل ہوتی ہے. ہاں ابھی تو وہ ایک پورا نظام ہے اویو کا, تو وہ دیکھیے ابھی فل ہے, ہوٹلیں فل ہے. ہوٹلیں چلتی کیسی ہے, بہت بڑا, ہمارے یہاں کئی ہوٹلیں ایسی ہے, ہمارے یہاں تو کوئی ٹورزم اتنا زیادہ ہے نہیں, لیکن چلتی کیسی, انہی چیزوں سے چلتی ہے. تو ایک پورا ماحول کریٹ کیا گیا. لیکن ایز اے مسلم ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا, ہم نے زنا سے بچنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, زنا سے بچنے کا, زنا انلیگل سیکس, اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا, وہ حرام ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جب اللہ نے مشاہدات کرایا اپنی نشانیوں کا, تو اس میں سے رسول اللہ نے جہنم کے اندر یہ مشاہدہ کیا کہ دیکھا, رسول اللہ کو دکھایا گیا یہ چیز کہ ایک بہت بڑا گھر کے برابر تندور ہے اور اس کے اندر لوگ برہنہ, یعنی ان کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں, برہنہ عورتیں اور مرد ہیں, اور وہ اس تندور سے باہر نکلنا چاہتے ہیں مگر نکل نہیں پاتے ہیں, کہ ایک نکلنے ہی والے ہوتے کہ ایک آگ کا ہاتھ جو ہے تندور کے اندر سے آتا ہے, ان کو اندر کھینچ لیتا ہے, اور یہ عمل جاری ہے. وہ نکلنا چاہتے ہیں, بار بار آگ ان کو اندر کھینچ لیتی ہے, نکلنا چاہتے ہیں, بار بار آگ ان کو. تو رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے. زانیوں کی یہ سزا ہے, انلیگل سیکس کرنے والوں کی یہ سزا ہے, متعین ہے ہمارے یہاں, اور اس کی سزا ہے جو دنیاوی سزا ہے, جو حد اس پہ قائم کرنا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے نا, کہ غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا حد ہے, اور شادی شدہ ہے تو اس کے لیے کون سی سزا ہے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی لیکن دنیا نے اب تو سزائے موت کے خلاف لوگ آواز اٹھاتے کہ نہیں, مارو مت مارو مت مارو مت, ہے نا, بھلے تم بم گرا کر ہزاروں لوگوں کو مار دو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن قانونی جس نے جرائم کیے اس کو مارنے سے لوگ روتے ہیں. دنیا کا ایک ماحول بنا ہے. تو یورپ نے یہ تمام چیزیں پروس کے تمہارے کو دی, لیکن آج وہ خود
دنیا اور آخرت کا عذاب ان کے لیے ہے نا. اللہ فرمایا تو دنیا کا عذاب یہ ہے کہ کئی قسم کی بیماریاں جو ہے اللہ نے تمہارے معاشرے میں چھوڑ دی ہے نا. وہ لوگ میں ابھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا میں کسی ملک کے اندر کہ کئی بچیاں جو ہے اسکول کی بچیاں جو ہے حاملہ ہو گئی. تو کیوں ہوئی کہ تم نے جو عذاب تم نے چاہا تھا کہ لوگوں کے درمیان میں فحاشی پھیلے وہ تمہارے گلے کی ہڈی بن گئی. بڑے بڑے جو لیڈر ہے, اوباما کا اسٹیٹمنٹ ہے, بش کا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود اس کو جو فکر ہے اس کو ان کی فکر میں ایک فکر یہ بھی ہے کہ ان کو بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کے باپوں کا نام نہیں معلوم, کس کی اولاد ہے ان کو نہیں معلوم یہ اولاد کس کی ہے. تو یہ عریانیت کا ایک ماحول ہے. تو اس سے مسلمانوں کو ہرگز حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جو لوگ شادی کی شدہ ہے یعنی شادی شدہ پھر بھی منا رہے, اصل میں یہ لوگ بھی اس کو فروغ دے رہے ہیں. جی بالکل. محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو یہی دن ملا ہے. اللہ نے ہر رات تم کو محبت کا اظہار کرنے کے لیے دی ہے. تو آپ اس کو فیسٹیول مت بناؤ اور اس کو پروان مت چڑھاؤ. ابھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں وہ دیکھیں گے ابا اماں ایسا کرتے تھے تو پھر بڑے ہو کے وہ کسی اور کے ساتھ ویسا کریں. تو آپ تربیت دے رہے نا ان کو, پہلے شروع ہو جائے. ہاں وہی تو آپ تربیت دے رہے ہیں ان کو ایسی. تو ایسا ماحول بھی گھر کے اندر پیدا ہے. محبت کرنے کے لیے اللہ نے اور بھی طریقے دیے ہیں. اور جتنا پیارا مذہب ہمارا ہے اور جتنے اچھی ازواجی زندگی بسر کرنے کے قاعدے قانون اسلام نے عطا کیے کسی اور نے نہیں کیے. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کے قاعدے قوانین کے اعتبار سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. حضرت جیسے کہ آج جمعہ تھا, ٹھیک ہے, اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا مہینہ چل رہا ہے. تو ہر جمعے میں انہی کے اوپر تقریر ہو رہی ہے, انہی کے جو بھی کرامات وغیرہ تھی بس اسی کے اوپر چل رہا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھی کہ کسی مولوی نے کسی عالم نے یہ ٹاپک پہ جمعے میں تقریر کیا ہوگا. واللہ عالم کہیں ہوئی ہوں گی تو ہوئی ہوں گی, لیکن جمعہ نکل گیا, ٹھیک ہے. ابھی جمعے کے بیچ میں مطلب نیکسٹ جمعہ جو آئے گا اس کے بیچ میں یہ چیزیں ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر کچھ بچتا ہی نہیں. تو ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں, ہم نے جو بھی آج ہاتھ نماز پڑھے وہاں پہ ہم نے نہیں سنے کچھ, وہاں پہ کرامتیں چالو تھی بس, اور وہ بھی ایسی کرامتیں پتہ نہیں واللہ عالم. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ ہمارے علماء نے یہ مہینوں میں کیا کرنا چاہیے کہ ایک ہی ٹاپک کو پکڑ کے رکھنا. تمہارا یہ جو ایسے سوالات جو ہے نا تمہارے سید صاحب, یہ میرے کو ایسا لگتا ہے تمہارا پیٹرن ہو گیا ہے. نہیں تو حضرت ہم نے دیکھا تو ہم نے آپ سے صحیح ہے. میں بارہا میں اس بات پر وضاحت اور اچھے سے کر دیتا ہوں. مختصر میں یہ کہ جو نہیں کر رہا اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے, سیدھی اور صاف بات. اب وہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں اور وہ کتنا قوم کو دے رہا ہے اس کا جواب ان کو دینا ہے اللہ کے حضور جا کر. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر جو آپ کا درد ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر نوجوانوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اگر آپ ان کو اس طرف گائیڈ نہیں کریں گے تو آنے والا دور بہت خطرناک ہے. بالکل ہاں, آنے والا دور بہت خطرناک ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج جو ہے باہر نکل کے آئیں گے. آج سب سے بڑا مدعا, اگر کوئی مسلمان سے محبت کر رہا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے, کہیں کسی حد تک کے دماغ میں بیٹھتی ہے, لیکن آپ کا کریم طبقہ جو پڑھا لکھا کالج میں جو غیر مسلموں کے ساتھ انوالوڈ ہو رہا ہے وہ ایک بڑا مدعا ہے. تو بات کرنے کے لیے بہت, لیکن کرنٹس افیئر پر یا موجودہ حالات پر گفتگو کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے اور نہیں کے برابر ملیں گے. لیکن اب سوال وہی ہے کہ جو ہم نے بتایا تھا اس کے پہلے کہ کون کیا کر رہا ہے, اب اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن اب جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھل کے سامنے آئے اور ان موضوعات پر کھل کر بولے. اس میں شرم و عار نہیں ہے. اگر آج تم بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ بیٹا اللیگل سیکس کیا ہوتا ہے, آج تم بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ غیر محرم کون ہوتا ہے, اجنبی آدمی کون ہوتا ہے, آج آپ بچوں کو اس طرف سے ان کی رہنمائی نہیں کریں گے تو آگے چل کے ویسے ہی حالات تباہ کن ہیں, آگے چل کے اس سے بھیانک نتیجے نکلیں گے اور اس وقت پھر ہم اپنی شناخت کھوتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم اپنی شناخت, ہماری پہچان جو ہے ہم کھوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں بس دعا کرے کہ مولا امت مسلمہ کو ان فتنوں اور فساد سے محفوظ رکھے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جی بالکل. انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بچے, اس کے راستے پہ ہم کو نہیں چلنا. تو یہی ہمارا سوال یہی تھا کہ جیسے اگر جمعہ میں تقریر ہو جاتی نا حضرت تو پورے جتنے ضرورت تو ہے جو بیٹھے تھے نا, بالکل میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. لیکن یہ رونا ہم کب تک روئیں گے, کیونکہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ ایڈوائز کریں, نہیں ہے.
لیکن ذمہ داری تو ہے پورے معاشرے کی ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں زنا کوئی کرے گا نا, اگر کوئی بندہ اگر زنا میں مبتلا ہوتا ہے جی تو صرف اس سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن, اس سے جڑے تمام ہاں اس سے منسلک کہ آپ نے دین و نشر و اشاعت تبلیغ کا کام آپ نے کیا کیا, آپ نے اس تک پیغام کیا پہنچایا, اس کی اصلاح کے لیے کیا سامان مہیا کیے, سب سے سوال ہونے والا ہے. اور جو جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان سے تو زیادہ سوال ہونے والا ہے. 5 سوال ہے وہ, وقت کی ہمارے پاس میں قلت ہے اس وجہ سے اس کو شارٹ کرتا ہوں. جو 5واں سوال ہے کہ ہم نے جو تجھے علم دیا, اللہ قیامت کے دن 5 سوال کرے گا, بندہ قدم نہیں ہٹا پائے گا جب تک کہ 5 سوال کے جواب نہ دے دے. تو اس میں سے آخری سوال یہی ہے کہ ہم نے جو تمہیں علم دیا اس پہ تم نے کتنا عمل کیا. یہ سوال ہوں گا نا, تو یہ علم والوں سے ہی ہونے والا ہے یہ سوال. تو اب چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے, کرنے والے کر رہے ہیں, علماء اکرام کام کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے علماء اکرام اسٹیج سے بھی اس بارے میں بولتے ہیں, بے پردگی کے تعلق سے بولتے ہیں, لیکن قوم تو سوئی ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے, قوم سوئی ہوئی ہے. تو حضرت کیسا ہوتا ہے, آپ نے جتنی باتیں بتائی نا, جو یہ مطلب جو 3 جو قصے آپ نے بتائے ویلنٹائنس ڈے کو لے کے, وہ ہمیں نہیں پتہ تھے, لیکن اس سے جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم آپ کو بتا رہے. ایک ہوتی ہے مائنڈ پروگرامنگ. کیسے ایک وہ پادری اور ایک نن کے بیچ میں کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا, وہ لوگ شادی نہیں کر سکتے, تو ان کے ریلیجس کے حساب سے یہ چیز حرام تھی, لیکن پھر بھی اس نے کیا بولا کہ ایک مخصوص دن پہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے لیے اتنے ٹائم کے لیے حلال ہے, باقی پھر وہ جیسا ویسا معاملہ ہو جائے گا. سیم چیز آج پوری قوم فالو کر رہی ہے, پورے دن چلتا ہے ان کا یہ, مطلب جتنے بھی دن ہوتے ہیں اتنے دن ساری چیزیں چلتی ہے, اور اس کے بعد جو 14 تاریخ آتی ہے اس دن وہ پرپوز وغیرہ کرتے ہیں, ان کے بیچ تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر جو ڈیز آ رہے ہیں نا, وہ بریک اپ ڈے وغیرہ, ایسا سلیپ ڈے, کک ڈے مطلب لات مار کے نکال دو اس کو, سلیپ ڈے ریبٹ مار دو, اور تمام ڈیز ہے. تو یہ بالکل قوم اسی کو فالو کر رہی ہے. تو یہ ہم وہی سوچتے تھے یہ چیزیں آئی کہاں سے, لیکن جو اسٹوری آپ نے بتایا نا, ماشاء اللہ آپ کی اسٹڈی, ہم داد دیں گے اس بات کی, جو آپ نے اسٹڈی کی اس کی وہ کافی اچھی رہی اور بہت اچھے سے ہمارے. نہیں ابھی جو آپ یہ بتا رہے ہیں میرے کو کہ کک ڈے, یہ سب اس کے بعد والے ہیں, اس کے بعد والے یہ سب. ہاں دیکھیے, اب اس کے اندر ایک چیز اور جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اسلام نبھانا سکھاتا ہے, بے شک. اس لیے ہمارے ہاں جو طلاق کی شرح کم ہوتی ہے بنسبت دوسروں کے ہاں سے. بہت گھٹیا قسم کے آدمی ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دیتے تھے. میجر وجہ بہت کم جگہ ہوتی ہے, ہمارے یہاں نبھانا ہے. تو یہاں یہ جو دکھا رہے, یہ زنا ہی ایک شے ایسی ہے, یوز اینڈ تھرو. ہاں بالکل. وہ جو آپ بتا رہے پہلا پہلا ڈے ہے, میرے کو صرف ایک یاد تھا کہ روز ڈے ہوتا ہے, کوئی کس ڈے ہوتا ہے. جی. تو معاذ اللہ یہ سب حرام کام, اور اس کی کوئی جگہ شریعت کے اندر نہیں ہے. اور یاد رکھیے زنا جو ہوتا ہے وہ قرضہ ہوتا ہے. جی. اس کو یاد رکھنا اچھی طرح سے. آخری بات کہ زنا قرضہ ہوتا ہے, آپ آج کرو گے, آپ کی قوموں کو پھر بعد میں کہیں نہ کہیں وہ چکانا ہے. اس لیے بچے ان تمام فعلوں سے اور محفوظ رہنے کی کوشش کرے. باقی اللہ جس کی حفاظت فرمائے, ہے نا, توبہ استغفار کرے کثرت کے ساتھ میں, کثرت کے ساتھ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, جو لوگ زنا وغیرہ جو کر بھی بیٹھے ہیں, جی, اگر کبھی ہوتا ہے کہ انسان ماضی کے اندر یہ چیز ہو گیا, تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ غفور الرحیم ہے, وہ بڑا مہربان ہے ہم پر. تو توبہ کر لے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی, آج وقت ہے, توبہ کر لے. اور جو ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے, جو کچھ زمین میں آج ہو رہا ہے اور جو کچھ زمین پر جو مصیبتوں میں لوگ مبتلا ہیں, وہ گناہوں کا نتیجہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو کچھ زمین پر اور یعنی زمین بولے تو خشکی, یعنی زمین ہے, اور پانی یعنی سمندر, جو کچھ خشکی پر اور تری پر, یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. یعنی جو کچھ زمین پر اور جو کچھ سمندر پانی میں ہو, میں فساد ہے. فساد سمجھ رہے, یعنی فساد جب ہوتا ہے نا تو ہلچل مچ جاتی ہے, چاہے زلزلے ہو, چاہے قحط سالی ہو, بارش نہ آئے تو مصیبت, قحط پڑ جاتا ہے, یا زیادہ آ جائے تو باڑھ. تو یہ زمین کے فساد, اور سمندر کے فساد سونامی, ہاں, یہ جو سوادی ہے لاکھوں لاکھ لوگوں کو ڈبو کے نکل جاتی ہے وہ. تو یہ زمین میں جو فساد ہے اور سمندروں میں جو فساد ہے, یہ اللہ فرما رہا ہے بما کسبت, یعنی یہ کمایا ہے, ایدی الناس, لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے, یعنی لوگوں کے اپنی ہاتھ کی کمائی ہے. مطلب کیا کہ جو گناہ ہم نے کیے اس کی وجہ سے یہ وبال ہے. تو اس لیے وقت ہے بھی, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کثرت سے استغفار کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. مضبوطی کے ساتھ اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرے. اور میں ایک نسخہ دیتا ہوں کہ 1000 چیزیں آدمی کر گزرے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ
بڑا رحیم. کچھ ایک کام کرے اور وہ یہ ہے کہ ندامت کے 2 آنسو بہائے, ہے نا. یہ نہیں آتا ہمارے یہاں لوگوں کو. اللہ کے حضور دل سے ہونا چاہیے, یعنی اس سے قرضہ اس سے قرضہ, یہاں پریشان وہاں پریشان. ہاں یہ والے ٹنڈل شاہ بابا کے پاس, والے منڈل شاہ بابا کے پاس. سمجھ میں اچھے پیروں کی اور اچھے تعویذ دینے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. فراڈ جو بیٹھے ہوئے ان کے پاس دوڑتے, کاروبار نہیں چل رہا, یہ پریشانی وہ پریشانی, یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, دوڑتے رہتے. لیکن اقبال کہتا ہے, بہت پیاری بات اقبال نے کہا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, گرا یعنی بھاری, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, ہے نا. وہ کہیں اور نہیں جھکاتا رہا. تم ایک بار اس کے بعد جھک کے تو دیکھو, تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے, سچے دل سے توبہ کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور جس نے ارادہ کیا ہوگا ابھی آگے کا, تو ترک کرے, اس کو ترک کرے. ہاں, رہا سوال یہ کہ عزت کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر نکاح کرے, اور ایک بہترین ازواجی زندگی, جتنی محبت کرنا ہے بیوی سے کرو نا. بیوی آپ کو سکون دینے کے لیے اللہ نے بنائی, تو وہاں کرے اور پیار محبت کا ایک ماحول بنائے. لیکن ہوتا کیا ہے آج کل ہماری یہاں کی جو بچیاں, ایک میں نے بہت بڑا اسکالر ہے, اس کی ایک جملہ سنا تو بڑا مجھے اچھا لگا آخری میں بیان. تو لڑکیاں جو باہر جاتی ہے, یعنی نہیں باہر سٹی کے باہر, نہیں باہر سے مراد گھر سے باہر نکل رہی ہے, تو وہ کہیں اور اپنا سکون تلاش کرتی ہے کہ کوئی اسے پیار کرنے والا. تو گھر کے لوگ ہی اپنے, یعنی ماں باپ اپنے بچوں پہ فوکس کرے, ان کو اوپر توجہ دے, ان کو اتنا پیار دے کہ ان کو کسی اور کی ضرورت نہ پڑے. بھائی بہنوں کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ ہونا چاہیے, دونوں ایسے دوست بن جائے نا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اصل میں آدمی جب خالی ہوتا ہے نا, بولتے ہیں نا ایک محاورہ کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. آدمی خالی ہوتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے, سمجھ میں. تو آپ گھر میں پیار محبت جو ہے, ایک باپ کو بچوں سے کیسی محبت کرنا ہے, ایک ماں کیسی محبت کرتی ہے, اس کی طرح بھائی بہنوں کے درمیان میں جو رشتہ ہوتا ہے نا, تو اس کو قائم کرے, اور وہ گھر میں ہی لوگوں کو ایسا بزی کرے کہ ان کو باہر کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور ایسے ہے گھر بہت سارے جو آپس میں وہ اتنے خوش رہتے ہیں کہ ان کو کسی اور کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمجھ میں صحیح ہے. تو بہت بہت شکریہ حضرت, کافی اچھی آپ نے چیزیں سمجھائی, اور نکاح کو لے کے جو آپ نے باتیں بتائی ہے, تو ہماری آڈینس کو ہم کہنا چاہیں گے کہ اس کے اوپر بھی ہم نے پوڈ کاسٹ بنائے ہیں 2 پارٹ, وہ بھی جا کے دیکھیں. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو ہر کسی کے ساتھ شیئر کرے, خاص طور پہ بڑے لوگوں کے ساتھ, تاکہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے یہ سب ٹائم کے جو چل رہا ہے اس پہ. اور اگر آپ کو کچھ ٹاپک ہے یا پھر اگر آپ کو کچھ لگتا ہے جو ہم لوگ نے مس کیا, تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے. انشاءاللہ جلدی ملیں گے اور نئے پوڈ کاسٹ کو لے کے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.